صحابہ کرام کی تنقید ہوگی، اس کی آڑ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رتبے کو کم کیا جائے گا۔ آپ بیٹھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کریں، آپ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کریں، تو آپ کو کوئی خاموش کرانے والا نہ ہو کہ بھئی 1400 سال پہلے کیا ہوا تھا، کیا صحیح تھا، کیا غلط تھا۔ آپ اور میں کیسے اس کو فیصلہ کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کچھ عرصے سے آپ حضرات نوٹ کر رہے ہوں گے کہ اسپیشلی یو کے اندر جو مختلف چینلز ہیں، اسلامی چینلز، اور خاص طور پہ جو اہل تشیع کے جو چینلز ہیں اس پہ بھی، اور اوورآل پاکستان میں بھی ہر جگہ سوشل میڈیا پہ ایک بحث چل پڑی ہے، اور اس حوالے سے کہ بھئی کہ صحابہ کرام کی عظمت کے حوالے سے، صحابہ کرام کے ایمان کے حوالے سے، اور خلفائے راشدین کی خاص طور پر جو خلافت تھی اس کے حوالے سے، اور بھی کئی ایشو ہیں، اور ان میں سے ایک بڑا اہم ایشو جو ہے واقعہ فدق ہے، اس کے حوالے سے۔ تو عام طور پہ آپ حضرات کئی سالوں سے میرا پروگرام دیکھتے ہیں، جو تو فالو کرتے ہیں، ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ایسے جو عنوانات ہیں، جو اختلافی عنوانات ہیں، اور جس سے تفرقہ پھیلنے کا اندیشہ ہو، نفرتیں پھیلنے کا خطرہ ہو، فساد پھیلنے کا خطرہ ہو، اور جس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے کہ میں ان کو ڈسکس کروں، اور پھر اس سے کیا ہوگا کہ پھر پورا موضوع جو ہے وہ آدمی کی پوری توجہ، محنت، وہ ساری کی ساری کس طرف لگ جائے گی؟ وہ اسی طرف لگ جائے گی، ساری تحقیق اس طرف ہو جائے گی، سارا مطالعہ اس طرف ہو جائے گا۔ تو جو اصل مقصد کیا ہے کہ بھئی اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، اسلام کا پیغام عام کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو بیان کرنا، اور لوگوں کے اندر دینی شعور پیدا کرنا، لوگوں کی زندگیوں کے اندر جو پرابلمز ہیں اس پرابلمز کو ڈسکس کرنا اسلامی نقطہ نظر سے۔ تو میرا ہمیشہ سے عنوان بھی یہی رہا، اور میں کوشش بھی یہ کرتا ہوں کہ بھئی اسی حوالے سے گفتگو ہو۔ لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا خاموش رہنا اور آپ کا ڈسکس نہ کرنا، تو اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے ان کے پاس دلائل نہیں ہیں، یا یہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ گلٹی ہیں، اس لیے اس کو ڈسکس بھی نہیں کرتے، اور کیونکہ ان کے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں ہے، اور جواب ہوتا تو یہ ضرور دیتے، ڈسکس بھی کرتے۔ تو لہذا ان کو تو اس معاملے کے اندر جو ہے وہ یہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، ان کا نقطہ نظر ہی غلط ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ بڑی جو ہے صورتحال کبھی کبھی گھمگیر ہو جاتی ہے، اور آدمی ظاہر سی بات ہے مجبور ہو جاتا ہے۔ بات شروع ہوتی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سے، مناقب سے، اور وہ اس کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے، انتہا کہاں پہ ہوگی؟ واقعہ فدق کے اوپر ہوگی، اور اس کو فدق کو موضوع بنا کر، اور اس کی آڑ میں صحابہ کرام کی تنقید ہوگی، اس کی آڑ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رتبے کو کم کیا جائے گا، اور ایسا پروپوگنڈا کہ یعنی کہتے ہیں نا، پروپوگنڈا کہتے کسے؟ پروپوگنڈا اس کو کہتے ہیں کہ آپ 24 گھنٹے ایک ہی موضوع لے کے بیٹھ جائیں، اور اس موضوع پہ گفتگو کرے جائیں، کیے جائیں، سارا دن اس کے اوپر کرے جائیں، اور اسی کو پروپوگنڈا کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس کوئی اور عنوان ہی نہیں ہے، بس اسی پہ لگے ہوئے، اور اس پہ آپ لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں میڈیا کے ذریعے سے، کیونکہ یو کے اندر تو فریڈم آف اسپیچ ہے نا، یہاں پہ تو حق ہے کہ جو آدمی جو سمجھتا ہے وہ بات کر سکتا ہے،
تو لہٰذا اس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور پاکستان کے اندر بھی ایک چینل پہ ایک محترمہ آ کے بیٹھتی ہیں اور ان سے وہ ایشو کیا ہے وہ تو مجھے نہیں پتہ، جمعے کے دن وہ یہ شو کرتا ہے، مارننگ شو، اور میرے ساتھ ایک شیعہ عالم تھے اور عنوان تھا حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو میں نے اس کو کہا یار تم نے یہ عنوان بڑا چن کے نکالا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور کیونکہ سارے جو ہم تو بنی اسماعیل میں سے ہیں نا، تو میں نے کہا یار حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور یقینی طور پہ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی، لیکن پورا پروگرام ہی حضرت اسحاق پہ۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم حضرت اسحاق پہ بھی کر لیں گے۔ تو عرض یہ کرنی کہ وہ اس وقت بھی ایجنڈا کچھ اور ہی تھا، موضوع کچھ اور گھما پھرا کر وہی اختلافی باتیں اور بڑے اشارتاً کنایتاً اور موضوع بس وہی گھما کے وہیں پہ ہی بات لانی ہے۔ تو لہذا میں نے جو ہے پھر اپنے اس شو میں اس کو عنوان بنانے سے پہلے ایک چھوٹا سا ایک آرٹیکل لکھا اور اس آرٹیکل کو اپنے پیج پہ شائع کر دیا کہ بھئی اس کو تاکہ لوگوں کی تھوڑی سی لوگوں کی رہنمائی ہو۔ آپ یقین جانیے کہ وہ طوفان بدتمیزی، وہ گالم گلوچ اور برداشت ہی نہیں ہے۔ آپ بیٹھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کریں، آپ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کریں تو آپ کو کوئی خاموش کرانے والا نہ ہو۔ اگر کوئی آپ کو خاموش کرائے تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے تو وہ اس کو آپ یعنی جب دلیل کی بات نہ بنے تو گالی سے آپ شروع ہو جائیں۔ تو لہذا ناظرین اس میں قصور کس کا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں 1400 سال ہو گئے ان مسائل کو۔ میں تھوڑا سا واقعہ تو بیان کرتا ہوں اور اس پہ آپ حضرات کو تھوڑی سی روشنی بھی ڈال دوں گا، لیکن عرض یہ کرنا ہے کہ مشاجرات صحابہ جو ہیں، صحابہ کے آپس کے اختلافات اور بحیثیت انسان ہونے کے، بحیثیت بشر ہونے کے ان کے جو اختلافات ہیں ان کو آج ڈسکس کرنا اور ہم بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں کہ کون صحیح تھا، کون غلط تھا، کیا ہوا تھا، کیا نہیں ہوا تھا۔ اور ان 1400 سالوں کے اندر اتنی تاریخی روایات اور اتنی زیادہ مسخ ہو چکی ہیں ہر طرف سے کہ ایک آدمی تو کنفیوز ہو جائے، ایک عام آدمی۔ تو ان کو بیٹھ کے پہلی بات ہے آج بیٹھ کے ہم اس کو ڈسکس کریں کہ بھئی 1400 سال پہلے کیا ہوا تھا، کیا صحیح تھا، کیا غلط تھا۔ آپ اور میں کیسے اس کو فیصلہ کر سکتے ہیں، کیسے ہم اس پہ انصاف کر سکتے ہیں، اور پہلی بات ہے۔ دوسری بات تو یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں؟ اللہ کا یہ مطالبہ ہے کہ تم نے یہ بتانا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھے، یا یہ ان کے آپس کے جو صحابہ کے اختلافات تھے جنگ جمل، جنگ صفین کے اندر، وہ ان کے اندر کیا معاملہ تھا۔ اللہ تو ہم سے مطالبہ نہیں کرتا۔ نہ کل قیامت کے دن میں نے آپ حضرات کے سامنے پچھلا جو پروگرام کیا تھا اس کے اندر آپ حضرات کو 8 سوال بتائے تھے کہ اللہ تعالیٰ قبر کے اندر 3 سوال پوچھے گا اور حشر کے میدان میں 5 سوال پوچھے گا۔ ان 5 سوالوں کے اندر ہرگز یہ نہیں تھا کہ بھئی صحابہ کے آپس کے اختلافات بتاؤ کہ کون حق تھا، کون باطل تھا، کس نے صحیح فیصلہ کیا، کس نے صحیح فیصلہ نہیں کیا۔ تو لہذا اللہ تو ہم سے یہ پوچھے گا نہیں۔ تو لہذا جب اللہ نے ہم سے پوچھنا نہیں ہے، اللہ کا مطالبہ نہیں ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ 1400 سال کے بعد جو ہے ان چیزوں کو جو ہمارے اکابرین، بڑے بزرگ، ہم سے بڑے بڑے علماء، ہم سے بڑے بڑے مشائخ اور بڑی بڑی ہستیاں جو ان کو سولو نہیں کر پائیں، تو میں اور آپ کیسے سولو کر سکتے ہیں؟ تو ٹھیک ہے پھر ہم بیٹھے رہتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں، آپس میں جو ہے بحث کرتے رہتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں۔ کتنی جنگیں ہو چکی ہیں، کتنی لڑائیاں ہو چکی ہیں، تباہ و برباد ہو چکے ہیں ہم لوگ، اور لڑتے ہیں اور ان اختلافات کو نکال کے لاتے ہیں اور مناظرے مجادلے۔ پاکستان آپ لوگ بھول گئے، پاکستان کے اندر آئے دن جو ہے وہ مسجدوں پہ حملے، امام بارگاہوں پہ حملے، ڈاکٹروں پہ حملے، وکیلوں پہ حملے، یہ قتل، وہ عالم قتل، وہ اتنے اس کو قتل کر دیا، اتنے قتل و غارت گری ہو گئی۔ تو کیا ہم بھول چکے ہیں وہ کیا تھا یہ سب کچھ؟ ان چیزوں کا فائدہ کیا ہوا؟ ان بڑے بڑے جلسوں کا، مناظروں کا، مجادلوں کا، مکالموں کا کیا فائدہ ہوا؟ ان مباحث کا کیا فائدہ ہوا؟ مجھے آپ ایک بات بتائیں، کوئی اس کا کوئی نتیجہ نکلا ہے؟ 1400 سال میں نہیں نکلا، آج نکلے گا؟ کیوں ہم لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں؟ کیوں لوگوں کو ہم جو ہے وہ اسلام سے بیزار کرتے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو چلے یہ بات تو آ گئی ضمن میں نے عرض کر دی، میں آپ حضرات کے سامنے صرف چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی میں اس پروگرام کو کوئی وہ نہیں بنانا چاہتا کہ بھئی اس پہ مناظرہ شروع ہو جائے۔ وہ یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ جو خیبر کی جو زمین ہے ناظرین، اس کے پاس ایک بہت بڑی جاگیر تھی،
اور اس کو فدق کہا جاتا ہے. فدق بھی کہتے ہیں بہت سارے علماء، اس کو فدق بھی کہتے ہیں. اصل لفظ فدق ہے. فدق بھی صحیح ہے، فدق بھی ٹھیک ہے، لیکن فدق زیادہ صحیح لفظ ہے. تو وہ جو جاگیر تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں تھی. اس کی جتنی بھی پیداوار آتی تھی وہ آپ استعمال کرتے تھے، آپ کے گھر والوں پہ اس کو خرچ کیا جاتا تھا، اور غربا مساکین پہ بھی آپ خرچ کرتے تھے. تو لہذا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، تو اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خلیفہ بن گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیونکہ اب جب وہ خلیفہ ہیں تو جتنی بھی جو امور مملکت ہیں وہ ان کے اختیار میں ہیں، اور انہوں نے اب جو فدق تھا اس کا کنٹرول بھی حکومت کے، یعنی جو مسلمانوں کی جو حکومت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے امیر ہیں، جس کے خلیفہ ہیں، انہوں نے اس کو کنٹرول کر لیا، اور وہ ان کے مینجمنٹ میں آگے کہ بھئی اب انہوں نے اس کو مینج کرنا ہے اور اس کا انتظام ان کے ہاتھ میں ہے. اور آپ یقین جانیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ سارے جو اخراجات تھے، اس کے جتنی بھی پیداوار آتی تھی، وہ سارے اس کے پیداوار کے جو اخراجات تھے وہ اہل بیت پہ ہی ہوتے تھے، حضور کے گھر والوں پہ ہی خرچ ہوتے تھے. لیکن اس کا کنٹرول حضرت ابوبکر صدیق کی ذات کے پاس نہیں آیا. پہلی بات اس بات کو سمجھا جائے کہ دھوکہ دینا کہ ابوبکر صدیق نے اچھا نام نہیں لیتے، خلیفہ اول خلیفہ اول خلیفہ اول. بھائی خلیفہ اول کون ہے یار؟ آپ مطلب نام لینا تو نام کیوں نہیں لیتے؟ اچھا اس کے بعد خلیفہ اول نے جو ہے اپنے کارندے بھیجے، آپ سنیں الفاظ سنیں، اپنے کارندے بھیج کر اس کے اوپر قبضہ کر لیا. واہ بھائی، جب ایک شخص جو ہے امور مملکت چلانے کا ذمہ دار بنتا ہے، پریزیڈنٹ بنتا ہے، پرائم منسٹر بنتا ہے، خلیفہ بنتا ہے، تو وہ تو ساری جو اسٹیٹ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سارے اس کی زیر انتظام آ جاتی ہیں. یہ تھوڑی ہوتا کہ جی پرائم منسٹر ہاؤس پہ اس نے قبضہ کروا لیا، جی پریزیڈنٹ بنا تو پریزیڈنٹ بننے کے بعد اس نے پریزیڈنٹ ہاؤس پہ قبضہ کر لیا. تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ بھئی جب ایک آدمی پرائم منسٹر بن جائے گا تو وہ اس کو پرائم منسٹر ہاؤس میں ہی رہنا ہے نا، پریزیڈنٹ بنے گا تو پریزیڈنٹ ہاؤس میں رہنا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اس نے قبضہ کر لیا، اپنے کارندے بھیج دیے. کون سے کارندے؟ کوئی ذاتی کارندے تھے؟ بھائی وہی اسٹیٹ کی پولیس فوج جو ہے، جو پہلے جو ہے نواز شریف کے تابع تھی وہ عمران خان کے تابع. یہ تو اصولی بات ہے. تو الفاظ دیکھیں جی، کارندے بھیج کے قبضہ کر لیا فدق کے اوپر. اچھا جی، اور حضرت فاطمہ جب آئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اب دیکھیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے فرمایا کہ انبیاء جو ہوتے ہیں ان کا جو ہے یہ انبیاء کی جماعت کی جو وراثت ہے وہ جاری نہیں ہوتی ہے. ان کی وراثت جو ہے درم دنانیر نہیں، بلکہ ان کی وراثت جو ہوتی ہے وہ علم ہوتی ہے، اور وہ اپنے وارث چھوڑ کر نہیں جاتے، یعنی جو دنیاوی جو چیزیں ہوتی ہیں. اچھا اس کے بھی میں بتاؤں وجہ کیا ہے. دیکھیں اگر یہ ساری صورتحال ہوتی کہ انبیاء کی وراثت جاری ہوتی تو لوگ سب سے پہلا الزام یہ لگاتے کہ یہ ساری نبوت کا دعویٰ اور یہ سارا جو پیغام اور یہ سارا جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ اس وجہ سے تاکہ دنیا اکٹھی کی جائے، مال دولت اکٹھی کی جائے، اور اپنی نسل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے. تو لہذا اس لیے تمام انبیاء کرام اور خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی لا یورث درہم ولا دنانیر، کہ وہ انبیاء جو ہے وہ درہم اور دنانیر کی وراثت چھوڑ کے نہیں جاتے. فَإِنَّهُمْ يُوَرِثُ الْعِلْمِ، وہ تو علم کی وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ بھئی یہ اب اس کا انتظام جو ہے وہ میرے سپرد ہوگا، اور اسی طرح سے اخراجات آپ حضرات کے اوپر ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور وہ ان کو یہ بات ناگوار گزری، اور اسی ناگواری میں وہ چلی گئی. ٹھیک ہے جی. اب یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہوا ہے. اور جی یہ کہنا کہ جی حضرت فاطمہ ناراض ہو گئیں، تو بھئی بشری طور پہ ناراض ہوئی نا، تو اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ وہ ان کو یہ بات بھئی ناگوار لگی، ناپسند لگی بشری طور پہ. تو اور انہوں نے پھر ایک بات کہ پھر وہ جب چلی گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت فاطمہ زہرا کا تقریباً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کچھ مہینوں بعد ان کا انتقال ہو گیا اور وہ دنیا سے تشریف لے گئی. ناظرین یہ بات ہے یہاں تک. اور اس کے بعد اچھا ایک بات کہ اگر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
وہ جو فدق کا جو جاگیر تھی، رقبہ جو تھا، وہ حضرت فاطمہ کو تو نہیں دیا، اپنی بیٹی عائشہ کو دے دیا جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی۔ دیکھیں وراثت جو ہوتی ہے وہ صرف بچوں میں نہیں منتقل ہوتی، وہ بیوی کو بھی ملتی ہے، اور اگر اولاد نہ ہو اس سے تو اس کو چوتھا حصہ ملتا ہے۔ تو لہذا اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اماں عائشہ کو تو دے دیتے اور حضرت فاطمہ کو نہیں دیتے تو پھر سوال اٹھتا کہ بھئی یہ تو انصاف نہیں ہوا۔ لیکن انہوں نے تو ایسا نہیں کیا کہ نہ کسی بھی اہلیہ کو نہیں دیا، یعنی صرف حضرت عائشہ نہیں، اور بھی جو اہلیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج موجود تھیں ان کو بھی نہیں دیا۔ لیکن کیونکہ وہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ وہ خلافت، ریاست کے کنٹرول میں ہے، اب وہ اس کا انتظام سنبھالے گی۔ اچھا اس کے بعد دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھئی پھر وہ واپس کر دیتے، تو حضرت عمر نے کیوں نہیں کیا؟ اچھا حضرت عمر کے بعد جو ہے حضرت عثمان آ گئے، اچھا حضرت عمر کرتے تو حضرت عمر چلو اپنی بیٹی کو دے دیتے، حضرت حفصہ کو، وہ بھی تو حضور کی زوجہ تھی، تو انہوں نے تو ان کو بھی نہیں دیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ پھر آپ دیکھیں چلیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں حضرات نے نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں، تو انہوں نے جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے کیوں نہیں بھائی کہا کہ اب جو ہے وہ ابو بکر کا فیصلہ معطل، عمر کا فیصلہ معطل، عثمان کا فیصلہ معطل، اب میں جو ہے وہ کیا کرتا ہوں، یہ ان کے حوالے کر دیتا ہوں، فاطمہ کی اولاد کے حوالے کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، حضرت فاطمہ کو تو انتقال ہو چکا، حضرات حسنین کو دے دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کیوں نہیں کیا بھائی؟ وہ تو وہ کر لیتے، اس وقت تو وہ خلیفہ تھے، وہ فیصلہ کرتے، کہتے ٹھیک ہے جی میں کرتا ہوں، تو انہوں نے نہیں کیا۔ پھر ان کے بعد حضرت حسن بھی کچھ عرصے تک تقریباً 5.5 مہینے 6 مہینے تک رہے، تو آپ کر لیتے، آپ نے بھی نہیں کیا۔ تو لہذا ناظرین دیکھیں عرض یہ کرنی ہے کہ اس قسم کے جو ایشوز ہیں، اور یہ ایشوز یہ مشاجرات صحابہ میں سے ہیں، اور یہ 1400 سال ہو گیا ان واقعات کو۔ اچھا واقعہ فدق کی آڑ کے اندر آپ جو ہے وہ اس طرح کے الزامات لگائیں کہ جی وہ، اور جھوٹا پروپیگنڈا، یقین جانیے اتنا جھوٹا پروپیگنڈا، یہاں تک کہ جی ان کے گھر پہ حملہ کر دیا، دروازہ توڑ دیا اور ان کو حضرت فاطمہ کو دھکا دیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر اور یہ حضرات اس قسم کا کام کر سکتے تھے؟ اور سارے صحابہ کی تنقیص کرنا اور اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ ان کو کہا کہ جی ان کو تو وہ حاکم ہی تسلیم نہیں کرتے تھے، ان کو تو جو ہے وہ خلیفۃ المسلمین ہی تسلیم نہیں کرتے تھے، اور جو ہے وہ ناحق غاصب تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا، اور اچھا ہمارے جو لوگ ہیں ماشاءاللہ وہ بڑے سادہ ہیں، جب کوئی اہل سنت کا عالم کوئی بات کرے تو کہتے ہیں او جی یہ فرقہ واریت پھیلا رہے، اور اگر دوسری طرف سے بات ہو رہی ہو تو وہ چل رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بحث چل رہی ہے، اور وہ پاکستان میں چینل کے اوپر اس محترمہ نے بیٹھ کر کتنے سخت الفاظ استعمال کیے اور کہا کہ جی جوڈیشری تو شروع سے ہی کرپٹ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اور جب حضرت فاطمہ کو انصاف نہیں ملا تو قیامت تک کسی کو انصاف نہیں ملنے والا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح کی باتیں ٹی وی پہ بیٹھ کے کرنا، اور حکومت جو ہے وہ اس کی مجرمانہ غفلت، خاموشی، اور کسی قسم کا کوئی، بھئی یہاں تو ہم یہاں کس کو روئیں، لیکن یہاں تو آپ کس کو رو سکتے ہیں؟ ہم بھی سنتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، سنتے رہتے ہیں 24 گھنٹے صبح سے لے کے شام تک کوئی اور موضوع نہیں ہے، بس یہی موضوع ہے، یہی موضوع ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی جو اللہ رب العزت نے جو مجھے اور آپ کو ذمہ داری دی ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے، اور یہ جو تفریق بنا دی نا خلیفۃ المسلمین اور خلیفۃ المومنین، کہ یہ ہم مومنین ہیں، یہ مسلمین ہیں، تو قرآن تو یہ کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں تو موت نہ آئے اس وقت تک جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو، یعنی اسلام کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے، مسلمان ہونے کی حالت میں۔ تو میں تو کہتا ہوں بھائی اب آپ کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، آپ مومن ہیں، تو پہلے تو بھائی مومن اور مسلمان میں فرق کیا ہے؟ یہ تو فرق آپ نے پیدا کیا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو لہذا اس قسم کی جو واقعات ہوتے ہیں، اس قسم
یہ خاص طور پر ایک انتشار پیدا کرنے کی صورتحال ہوتی ہے۔ 1400 سال ہو گئے ناظرین، یعنی آپ انصاف کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے، اور بحیثیت مسلمان ہونے کے میری اور آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری کیا ہے، اللہ نے ہمیں کیا ذمہ داری دے کے بھیجا ہے۔ اور بحیثیت عالم ہونے کے میری ذمہ داری تو یہ ہے کہ میں اسلام کو بیان کروں اور قرآن و سنت کو بیان کروں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے اور اس دین کے حوالے سے گفتگو کروں اور اس دین کی خدمت کروں، اور اس دین کو آپ بھی، میں بھی، ہم بھی اس پر عمل کریں اور اس کو لوگوں کو اس کی تبلیغ کریں، دعوت دیں اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنت کریں۔ یہ تو میرے اور آپ کی کہ مسلمان ہونے کا، مومن ہونے کا یہ فریضہ ہے، تو لہذا ہمیں اس فریضے کو ادا کرنا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم سے سوال بھی انہی چیزوں کے بارے میں پوچھے گا۔ تو لہذا ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ فرقہ واریت سے اور یہ تفرقے بازی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور رکھے۔ اور یقین جانیے جتنا نقصان، دیکھیں نا، قوموں کو جو نقصان پہنچتا ہے، سب سے پہلے جو ہے اس کے اندر ایک چیز جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تفرقہ۔ یہ جو فرقہ واریت ہوتی ہے، تفرقہ بازی ہوتی ہے اور اختلاف ہوتا ہے، اس اختلاف نے ریسنٹ ہسٹری میں، ابھی اس دور کے اندر، ملکوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ یمن، جہاں پہ لوگ جیسے دبئی جاتے ہیں نا، صنعاء کے اندر جیسے لوگ دبئی جاتے تھے نا، ویسے لوگ یمن جاتے تھے اور وہاں پہ جا کے شاپنگ کرتے تھے، اور بہترین ملک آج یمن کھنڈرات بن چکا۔ اور پھر اس کے بعد آپ یمن سے ہٹیں، لیبیا آ جائیں۔ لیبیا کے اندر آپ دیکھیں کہ کیا حال ہوا، پھر اس کی تباہی دیکھیں آپ۔ پھر لیبیا سے ہٹیں، شام آ جائیں، شام کے اندر آپ دیکھیں، شام تباہ و برباد ہو کے رہ گیا، کھنڈر بن کے ہو گیا۔ پھر اس کے بعد عراق کی صورتحال آپ کے سامنے، پھر ایران کی، پھر جو ہے وہ اللہ نے پاکستان کی حفاظت کی، کیونکہ پاکستان کے علماء جو ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا سازش کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ آ جائیں لبنان کے اندر، سول وار کریٹ ہو گئی، اور جو ہے وہاں پہ بھی یہ مسئلہ، ہر جگہ پہ، یعنی ہر جگہ پہ امت مسلمہ سے اپنے آپ کو کاٹ کے رکھنا۔ دیکھیں ناظرین، صحابہ کرام جو ہے نا، صحابہ، سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، یعنی ہر وقت حضور کہتے تھے، میں ابو بکر و عمر داخل ہوئے دخلنا، میں ابو بکر و عمر خرجنا نکلے، ہم داخل ہوئے، ہم نکلے، ہم آئے، ہم گئے، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر۔ اب آپ اندازہ کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معتمد خاص ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو کیا حضور کو، میں ایک بات کرتا ہوں کہ اگر میرا کوئی دوست، میرا کوئی ساتھی، اور جو ہے ساری زندگی کا ساتھی، اگر جو ہے کوئی ایسا غلط کام کر دیتا ہے اور وہ میرے اصولوں پہ نہیں چلتا، میرے مشن کو آگے لے کے نہیں چلتا اور میرے نظریات کا حامل نہیں ہے، تو قصور اس کا نہیں، قصور میرا ہے کہ میں نے اس کو اپنے ساتھ لگا کے رکھا۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مشن کیا ہے، آپ کے مقاصد کیا ہیں؟ یہ تو ڈائریکٹلی حضور پہ الزام جاتا ہے، اللہ نہ کرے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ آپ کو نہیں پتا تھا۔ لہذا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔